علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تراویح 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، یہ 11 رکعت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. رمضان کی بھی قید لگا دیا اور رمضان کے علاوہ کی بھی بات کو بتلا دیا کہ 11 رکعت ہی ہے. جہاں 20 پڑھا جاتا ہے وہ سنت کے خلاف عمل ہے، نبی کے فرمان کے عمل کے خلاف ہے اور صحیح بخاری کے خلاف وہ عمل. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ سنت کے پابند بنیں اور ایسے مسجدوں میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں جن مسجدوں میں نبی کی سنت کے مطابق تراویح ہوتی ہے. 11 رکعت جہاں تراویح پڑھی جاتی ہے ایسی مسجدوں کا رخ کریں، نہ کہ وہ اس طرح اپنی جانب سے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں. ایسی مسجدوں میں جانے سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کا یہ طریقہ ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے. میں دیکھتا ہوں عجیب ماجرا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی ایسی مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں جہاں نہ سنت کے مطابق رکوع ہوتا ہے، نہ رکوع کے بعد قیام ہوتا ہے، نہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا مکمل چانس ملتا ہے. پھر بھی آدمی اپنی سہولت کے لیے اپنی دکان کے اعتبار سے ایسی مسجدوں کی طرف چلا جاتا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ سنت کے مطابق چلو گے تب عمل ملے گا، سنت سے ہٹو گے تو پھر کیا ہے؟ جہنم. یہ وہ بدعت اور گمراہی. معزز مسلمان بھائیوں، اس ماہ مبارک میں ایک اہم چیز یہ کرنا ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا. رب اسی مہینے میں نازل ہوا. اس مہینے کا قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو ایک پارہ قرآن سنایا کرتے تھے. آپ پر قرآن اترا، آپ سمجھتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں یاد ہیں، پھر بھی کیا ہے اس کا دور کیا کرتے تھے، اس کو سنایا کرتے تھے اور ہر رات کم از کم ایک پارہ حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال آپ نے حضرت جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنا کر ختم کیا. ہمیں سے ہر آدمی جو پڑھنا جانتا ہے کم سے کم ایک مرتبہ تو اس ماہ مبارک میں قرآن مجید ختم کرنے کا ارادہ کرے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کر کے ختم کریں گے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کھولنا ہی نہیں چاہتا، قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرنا ہی نہیں چاہتا. عجیب ماجرا ہے. میں بتلا دوں، جو لوگ قرآن مجید سے دور ہیں قیامت کے دن قبر کے اندر سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. قیامت کے دن اللہ کے رسول ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اللہ کے رسول ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کریں گے انسان جواب نہیں دے گا. فرشتے جب اس کو ماریں گے نا ہتھوڑے سے، کہ اس ہتھوڑے کو کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس فرشتے کیا کہیں گے؟ لا تریتا ولا دریتا. تو نے قرآن مجید کی نہ جو تلاوت کی نہ اسے سمجھا. اب پڑھنا نہیں جانتے، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. کوئی بتا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی میننگ بتلا رہا ہے، کوئی مفہوم بتلا رہا ہے، کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ایک تو پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، دوسرا کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، اس میں بیٹھنا تو پسند نہیں کرتے. عجیب ہے. تو سمجھیے قبر کے اندر جو سوال ہوگا جواب نہیں دے گا. فرشتہ بڑا ریزن یہی بتلائے گا کہ جو عذاب تم کو مل رہا ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے مل رہا، نہ تم تلاوت کرتے تھے نہ اس کو سمجھتے تھے. لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم رہے. 1 صفحہ 2 صفحہ 5 صفحہ، یہ تو کیا برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ. اس میں تو اور زیادہ ہمیں اور آپ کو نیکی کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. اس مہینے میں ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کی خوب مدد کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے.
آپ پڑھتے ہوں گے کہ مہینہ مہینہ 2 مہینہ نبی کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے, خیرات کر دیا کرتے تھے, کچھ بچتا ہی نہیں تھا. نہیں تو کیا اس طرح سے ہم لوگوں کی طرح سے اگر بچا کر رکھتے تو نبی کے گھر پہ کبھی یہ نہیں آتا کہ چولہا تک نہ چلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا, جو بھی دولت آتی, جو مال فی آتا, سب کو اللہ کے راستے میں کیا کرتے تھے, خیرات کر دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. آپ تو ویسے بہت زیادہ سخی تھے, فیاض تھے, لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اور یہ سخاوت اس وقت بڑھ جاتی جب جبریل امین سے ملاقات کرتے, قرآن مجید سناتے. اس وقت آپ کا عالم یہ ہوتا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ خیرات میں آپ آگے نکل جاتے. کیا مانا ہے تیز ہوا سے آگے نکل جاتے؟ ہوا اس گھر میں پہنچتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا, آپ کی جماعت, آپ کی ٹیم ایسے گھروں کو پہنچے جس گھر میں فاقہ کی نوبت ہے, جو غریب ہے, جو بیوہ ہے, عورت ہے, جو مسکین آدمی ہے. ایسے گھروں میں ہمیں پہنچنا چاہیے, ہر ضرورت کے گھر کو کھٹکھٹا کر مدد کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا. اور آپ تو جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے, اے بندہ میں بیمار تھا, تو نے میری عادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے, تجھے کھانے اور پینے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے کھانے پینے کی ضرورت, تو ساری دنیا کو کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں جگہ میں, فلاں علاقے میں میرا ایک غریب بندہ تھا, میرا ایک مسکین بندہ تھا, اگر تو اس کی مدد کرتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندو کہیں بھی مسکین ہو, اس کے کھانا کھلانے کو معمولی نہ سمجھو, اس کی مدد کرنے کو معمولی نہ سمجھو. ہم نے جو روزی دیا اسی میں سے تم کو کھلانا ہے, اسی میں سے تم کو پلانا ہے. اور جو دنیا میں کسی کی مصیبت دور کرتا ہے, کسی کے پرابلم کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانی کو دور فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم الآخرہ. جو بندہ کسی بندہ کی دنیا کی مصیبت کو ختم کرتا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, بھوک مری کا شکار ہے, کھانے پینے کا اس کے یہاں اہتمام نہیں ہے, آدمی نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا, اس کی پریشانی کو دور کر دیا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانی کو دور فرمائے گا. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کسی بندے کے لیے آسانی کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, دنیا میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کسی بندہ کے گناہ کو دیکھا, عیب کو دیکھا, تو پرچار نہیں کیا, ہائی لائٹ نہیں کیا, اسے فیس بک پر اپلوڈ نہیں کر دیا, تب کیا کیا؟ اس کو چھپا دیا, اس کو دبا دیا, اس کو بتایا نہیں. گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا, گناہ پہ پردہ ڈال دیا کہ بتایا نہیں کسی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈالے گا دنیا میں اور آخرت میں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرتا رہے تو یہ ماہ مبارک آیا ہے, کوئی گھر ایسا نہیں رہنا چاہیے جس گھر میں افطاری کا, سحری کا انتظام نہ ہو پاتا ہو. آپ کوشش کریں, اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس گھر تک پہنچیں اور اس گھر کی خبرگیری کرتے ہوئے ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں ماہ مبارک میں ان کو بھوکا اور پیاسا نہ چھوڑیں. دن میں تو بھوکے پیاسے رہتے ہی ہیں, کیا شام کو صبح کو وہ بغیر کھائے پیے رہے, معمولی چیزیں کھا پی کر رہے, یہ مناسب نہیں. معزز مسلمان بھائیوں, ماہ مبارک میں ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے جو ہمارے دلوں میں حسد ہے, جو کینہ کپٹ ہے, اس